بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا. اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی. کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا. تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے. پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا پھر بلند آواز سے بولا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا. پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 1۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال یعنی زلزلہ آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے یعنی ڈر رہے ہوں گے، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹ جائیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو نقصان کا ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان طویٰ میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ غرض کہ انہوں نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں یعنی جانوروں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، اور دوزخ جہنم دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی
اور دنیا کی زندگی کو مقدم یعنی اہم سمجھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ یعنی جہنم ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت یعنی جنت ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کے واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے، تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔ سورہ النازعات مکی ہے۔ اس میں 46 آیاتیں اور 2 رکوع ہے۔ 1 سے 5 نمبر کی آیتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے جو مختلف کاموں پر مامور ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 تک قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے 26 تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 34 سے تو آخری تک بڑی آفت یعنی قیامت کی آمد کا بیان ہے، اور آخر تک گناہ گاروں کو ملنے والے عذاب اور نیک لوگوں کو ملنے والی جنت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ النازعات مکی ہے۔ اس میں 46 آیاتیں اور 2 رکوع ہے۔ 1 سے 5 نمبر کی آیتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے جو مختلف کاموں پر مامور ہے۔ آیت نمبر 6 سے 14 تک قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے 26 تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 34 سے تو آخری تک بڑی آفت یعنی قیامت کی آمد کا بیان ہے، اور آخر تک گناہ گاروں کو ملنے والے عذاب اور نیک لوگوں کو ملنے والی جنت کا تذکرہ موجود ہے۔ 1 سے 5 نمبر کی آیاتوں میں فرشتوں کا ذکر ہے جو مختلف کاموں پر مامور ہے۔ وہ جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں، جو آسانی سے کھولنے والے ہیں، جو تیرتے پھرنے والے ہیں، جو لپک کر آگے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے 14 تک قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کا دن آ کر رہے گا جب زلزلہ آئے گا، اس کے بعد پھر زلزلہ آئے گا۔ لوگوں کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہیں گے کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹ جائیں گے، جب کہ ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ یہ لوٹنا تو نقصان کا لوٹنا ہے، صرف ایک ڈانٹ زور کی آواز ہوگی، اور اس وقت سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پاک میدان طویٰ میں پکارا، ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اس سے کہو کہ تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیا میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ انہوں نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، مگر اس نے نہیں مانا اور جھٹلایا، لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں۔ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس قصے میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 27 تا 33 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان کا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اس کو برابر کیا۔ اللہ نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، پھر زمین کو پھیلایا، اس میں سے پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور زمین پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ انسان
اور اس کے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا۔ آیات نمبر 34 سے تو آخری تک بڑی آفت یعنی قیامت کی آمد کا بیان، اس کے بعد گنہگاروں کو ملنے والے عذاب اور نیک لوگوں کو ملنے والی جنت کا تذکرہ موجود ہے۔ جب بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی تو انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اہم جانا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لوگ پیغمبر سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ اس کے ذکر سے وہ فکر میں ہے۔ قیامت کا وقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں صرف ایک شام یا صبح تک ہی تھے۔ سورہ النازعات میں کچھ چیزوں کے نام یعنی اسم ناؤن آئے ہیں، جیسے آیات نشانی، وادی یعنی وادی، جبل یعنی پہاڑ، معون یعنی پانی، یوم یعنی دن، قلب یعنی دل، حدیث یعنی بات یا حکایت یا سٹوری، عظامہ یعنی ہڈیاں، کبرا یعنی بڑی۔ سورہ النازعات میں کچھ فعل یعنی ورب آئے ہیں، جیسے غرق ڈوبنا، سبح تیرنا، سبق آگے بڑھنا، ذکر یاد کرنا، راء دیکھنا، قال کہنا، ذہب جانا، خسیر نقصان ہونا۔ خشی ڈرنا، کذب جھٹلانا، ندا پکارنا، اخذ پکڑنا، خلق پیدا کرنا، رفع بلند کرنا، خرج نکالنا، بنانا، جاء آنا۔ سورہ نازعات آپ نے معنی کے ساتھ سنی، ایک ایک آیات مع ترجمہ پڑھی گئی۔ آیتوں کے ساتھ اس میں موجودہ موضوع کو دہرایا گیا۔ سورت میں موجودہ چند اسم اور فعل معنی کے ساتھ پڑھے گئے۔ اسی میں سے امتحان میں آئے گا۔ اچھے سے پڑھے، غور سے سنیں۔